مسجد میں حضرت تقریر کر رہے تھے امام صاحب کہ لوگوں میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے، میرا اللہ سب کو کھلاتا ہے، اور جو نہیں کھاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا۔ ایک آدمی بولا کہ حضرت کیسے کھلائے گا اللہ، ہم نہیں کھائیں گے۔ بولا نہیں کھاؤ گے تو پھر بھی کھلائے گا اللہ۔ بولا ہم نہیں کھائیں گے، دیکھتے ہیں اللہ کیسے کھلاتے ہیں۔ وہ اسٹرائک کر دیا، وہ اسٹرائک لگا دیا، کھانا بند کر دیا، گھر آیا ناشتہ نہیں کیا، ماں پریشان ہو گئی، دوپہر میں کھانا نہیں کھایا، تو ماں بولی کہ بیٹا تو کھانا کیوں نہیں کھاتا ہے؟ تو ماں کو بیٹا بولا کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ جو نہیں کھاتا اللہ اس کو بھی کھلاتا ہے، میں نہیں کھانا چاہتا۔ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنا دے، آمین بولے الحمدللہ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے نا، 2 ٹائم کھانا بیٹا چھوڑ دیا، ماں پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے لال تو کھانا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ماں امام صاحب نے کہا ہے میں اسے آزمانا چاہتا ہوں کہ جو نہیں کھاتا ہے اللہ اس کو بھی کھلاتا، میں کھانا ہی نہیں چاہتا، دیکھ اللہ کھلاتا ہے کیسے ہم۔ ماں ماں ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھی، پیتے پیتے دودھ کبھی آنچل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ ماں بولی من بھاون میرا، ماں بولی من بھاون میرا، بیٹا روپ سمان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ ماں پریشان ہو گئی، یہ بیٹا گھر چھوڑ دیا کہ گھر میں رہیں گے ماں پریشان کرے گی، وہ بستی کے باہر جنگل تھا، جنگل میں چلا گیا کہ یہاں رہیں گے تو ماں پریشان نہیں کرے گی کھانے کے لیے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، تھالی میں کھانا سجا کر جنگل چلی گئی۔ اجر بھائی تھالی میں کھانا سجا کر ماں جنگل چلی گئی۔ دیکھا جنگل میں بیٹا لیٹا ہوا ہے، ماں وہاں بھی خوشامد کرتی ہے، اے میرے جگر کے ٹکڑا، اے میرے لال کھانا کھا لے، 3 وقت ہو گیا تو بھوکا ہے۔ بیٹا کا یقین ضد تھا کہ نہیں ماں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، رکھ دے۔ ماں وہیں پر کھانا جنگل میں رکھ کے گھر آ گئی۔ اب یہ نوجوان سوچا کہ میں اگر کھانے کے پاس رہتا ہوں تو شاید بھوک زیادہ برداشت نہ ہو اور کھانے کی طرف میرا ہاتھ بڑھ جائے، اس لیے کھانا وہاں چھوڑ کر کچھ قدم کے فاصلے پر جا کے سو گیا جنگل میں۔ کچھ ڈاکو لوگ وہ ڈکیتی کا مشورہ کرنے کے لیے اسی جنگل میں آتے تھے، اب وہ لوگ آ گئے تو جنگل میں آیا تو دیکھا کہ خوشبودار کھانا ہے، لذیذ کھانا ہے، تو یہ ایک ڈاکو کھانا چاہا تو ڈاکو کا جو سردار تھا بولا ٹھہرو، ہاتھ مت لگانا کھانے میں، ہو نہ ہو کوئی سازش، کسی کی سازش ہے، اس کھانے میں زہر ملایا ہو ہم لوگوں کو مارنے کے لیے، پتہ کرو آس پاس کوئی آدمی ضرور ہوگا۔ تو کچھ دور کا آدمی گیا، دیکھا کہ ایک آدمی سویا، والا وہی ہے، پکڑ کے لایا، کالر پکڑ پکڑا، کالر کھینچ کے لایا۔ تو ڈاکو کا سردار نے کہا یہ کھانا تم نے رکھا؟ بولا ہاں میری ماں نے رکھی ہے۔ کہا کہ سچ سچ بتا اس کھانے میں زہر ملایا ہے تو نے؟ بولا نہیں زہر نہیں ہے۔ تو بولا تو پہلے تو کھائے گا، ہم لوگ چیک کریں گے، پہلے تو کھائے گا۔ بولا نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ بولا کھانا نہیں کھائے گا، 50 جوتا مارو اس کو۔ اب وہ جوتا جو برسنا شروع ہوا، 50 جوتا یہاں ہے، پسینہ ہیڈ ہو گیا، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، بولا نہیں ہم کھائیں گے کھائیں گے۔ بولا جلدی کھا۔ کھانا کھا لیا، بھاگا دوڑا مسجد کے امام صاحب کے پاس گیا، بولا امام صاحب آپ نے تو یہ کہا کہ اللہ ضرور کھلاتا ہے، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو نہیں کھاتا اس کو جوتا مار مار کے اللہ کھلاتا ہے۔ میرا اللہ کھلاتا ہے، میرا اللہ پالنہار ہے، میرا اللہ پیدا کرنے والا ہے، میرا اللہ زمین بنانے والا ہے، میرا اللہ آسمان کو بنایا ہے۔ میرے بھائیو اور سنو، اس زندگی کے سفر کے بعد جب اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاؤ گے، میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ اس دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ کچھ تو جواب ہونا چاہیے۔ میرا بندہ دنیا سے آیا میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو قربان جاؤ انشاءاللہ وہاں لے کر کچھ جائیں گے میرے بھائی وہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ؟ کتنے لوگ جائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں۔
قربان جائیے. سارے لوگوں نے ہاتھوں کو بلند کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ وہاں لے کر جائیں گے. تو وہاں لے کر جانا کیا ہے؟ تو وہاں کی تیاری کرنی ہے. سب سے پہلا عمل جو وہاں کا کرنا، وہاں جانا ہے، جو سب سے پہلا عمل آخرت کا ہے، جو سب سے پہلا عمل، جو سب سے پہلا کام آخرت کا ہے، وہ کام ہے نماز. وہ عمل ہے نماز. وہ عمل، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. جب تک ہوش و حواس میں ہو، نماز کا وقت ہے تو نماز آپ کے اوپر فرض ہے. نماز، اور قربان جاؤ میرے نوجوانوں، میرے بچوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز دینے کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. روزہ کا حکم زمین پہ آیا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم احکام زمین پر آیا، لیکن جب نماز کی باری آئی، اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا. قربان جاؤ، جب لوٹنے لگے، گفتگو ہو گئی، لوٹنے لگے، اللہ نے کہا میرا محبوب رک جائیے. کہا کہ یا اللہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے محبوب تحفہ لیتے جائیے. یہ 50 وقت کی نماز. کئے وقت کی نماز بولیے؟ 50 وقت کی نماز لے کر چلے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز ملی. کہا کہ اللہ، یا رسول اللہ میری امت کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی. جبکہ بنی اسرائیل کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، فجر اور عصر. کہا یا رسول اللہ میری قوم کے اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی، پھر بھی وہ نہیں پڑھ پاتی تھی. یہاں تو 50 وقت ہے، جائیے کم کروائیے اللہ سے. گئے کہ اللہ نمازیں کچھ کم ہو جاتی. اچھا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی. بھائی کتنی رہ گئی؟ 45. آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم ہوئی؟ بولا 5. بولا پھر جائیے. پھر گئے، اللہ نے پھر 5 کم کر دی. بھائی کتنی رہ گئی؟ 40. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولے پھر جائیے. 9 بار گئے اللہ کے رسول. کتنے بار گئے؟ تو 5 کر کے کم ہوئی. کتنی کم ہوئی؟ کتنی رہ گئی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 45 کم ہو گئی، 5 رہ گئی ہے، 1 بار اور جائیے. اچھا جو لوگ نماز نہیں پڑھتا وہ سوچتا ہوگا ہاں بہت اچھا بھی لوٹ لے، 1 بار آپ چلے گئے جاتے تو نماز کا جمیلے ختم ہو جاتا. نماز کے بولو نا کاج আছে, نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا موسیٰ مجھے شرم آتی ہے, اب میں اللہ کے بارگاہ میں نماز کو کم کرانے کے لیے نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ میری امت میں اور میری امت پابندی کے ساتھ یہ نماز پڑھیں گے. اللہ نے اس گفتگو کو سنا تو میرے اللہ کا جواب تھا, میرا محبوب میرا قول پکا ہے, میرا وعدہ سچا ہے, میرا اعلان میرا فرمان ایک بار ہوتا ہے. اے میرے محبوب میں نے آپ کو 50 وقت کی نماز دیا ہے, کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. میرے محبوب آپ کی امت میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, میں اسے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نوجوانوں 5 وقت کی نماز پڑھو گے, اللہ 50 وقت نماز کا ثواب عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ ایک جلسے سے ایک پیغام لے کر اٹھو کہ آج تک ہم مسجدوں سے دور تھے, سجدوں سے دور تھے. انشاءاللہ اس جلسے کے بعد آج کی فجر سے لے کر صبح قیامت کی یہ موت کی صبح تک انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں میرے بھائی انشاءاللہ؟ نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ کے بولو আমার নামাজ আছে. نماز کو یہ نہ بولو کہ میرا کام ہے, نماز کو یہ مت بولیے کہ کام ہے ابھی نہیں پڑھ سکتے ہیں, کام کو بولو کہ ابھی ہمیں نماز پڑھنا, تمہیں تو پھر بعد میں کر لیں. معزز سامعین کرام, یہ نماز کی طرف سے ایک پیغام میں نے آپ کو دے دیا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے کہا کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. میرے نوجوانوں میرے بچوں, اس لیے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو, جتنے بھی نوجوان ہمارے یہاں پر آئے ہیں, بزرگ ہمارے یہاں پر آئے ہیں, یا اللہ ہم سب کو, یا اللہ اس گنہگار کو بھی, یا اللہ 5 وقت کی نماز
پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. آمین. پکا سچا. ہاں ایک آدمی امام صاحب نے کہا بھائی گھر کے بغل میں مسجد کے بغل میں گھر تھا, بھینس پالتا تھا بیچارہ, وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے چکر میں پوری زندگی گزار دے گا, کچھ آخرت کے لیے تو سوچو. اللہ پوچھے گا نا بھائی دنیا میں کیا کیا, تو کیا کہے گا خالی بھینس چلائے. وہ نے مولوی صاحب تو ہمارا تو فرصت نہیں چکا, تو جانوے کرے جب اتنا بھینس ہے. صبح ہوتا ہے, صبح ہوتی ہے گھر بعد لے کے جاتے ہیں, چارا وڑا کھلا کے لاتے ہیں, شام ہوتی ہے دودھ دھوتے ہیں, نکالتے ہیں, بیچتے ہیں, کھاتے پیتے, رات 12 بج جاتا سوتے ہیں, پھر صبح اٹھ کے بھینس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو حضرت نے کہا کہ فائدہ ہوگا نماز پڑھ لے. تو بولا مولوی صاحب کی فائدہ ہے تے؟ بولا فائدہ ہوگا یہی کہ بھینس دودھ زیادہ دے گی, نماز پڑھو گے بھینس دودھ زیادہ دے گی. بولا صحیح؟ بولا ایک دم صحیح ہے. ارے نماز پڑھ کر تو دیکھو, میرا اللہ بھینس کے تھنوں میں دودھ کو زیادہ کر دے گا. بولا ٹھیک ہے, کل صبح سے آپ میرا انتظار کیجیے. 5 بجے اذان ہوتی تھی, 4 بجے بھور ہی آ کے مسجد پہنچ گیا ہوں نہا دھو کر. فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھا, گھر گیا تو اتفاقاً کہیں ایک بھینس مر گئی. بولے لالائی کر کے بولے وہ اللہ, دوڑا دوڑا امام صاحب کے پاس گیا. امام صاحب غضب بھائی لے, بولے کی بولے؟ بولا نماز پڑھ لو جی ایک بھینس مری گئی. امام صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تمہیں آزما رہا ہے, کیا تو گھبرا گیا؟ بولا نہیں ہم گھبرائے نہیں. بولا پھر صبر کر, صبر کر, یہ تمہارا امتحان ہے. لوٹ کے آ گیا, ظہر کی اذان ہوئی, وہ بیچارہ انتظار کرنے لگا, اور پھر ڈرتے ڈرتے مسجد پہنچا, اور جا کے نماز پڑھ کے جیسے ہی گھر آیا اتفاقاً پھر ایک بھینس دوڑ گئی. بولا با ابھی تو لائنیں لگ گئی ہے, دن میں 5 وقت کی نماز ہے, 5 بھینس ختم. اور پھر دوڑا دوڑا گیا. امام صاحب غضب ہو گیا, آپ نے تو کہا تھا کہ صبر کا اللہ آزما رہا ہے, ہم تو صبر کر ایک بھینس پھر مر گئی. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے, اللہ نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے, تو اللہ کا نیک بندہ ہے, صبر کر. بولا ایک دم صبر ہے. جا, عصر کی اذان ہوئی, پھر آیا, دیکھا ایک بھینس پھر ختم. اب بھینس مر گئی تو اس کا بچہ چلے ہوئے کرے گا, بھائی بچہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ وہ بھینس کا بچہ تھا, وہ ماں مر گئی, وہ رو رہا ہے, چلا رہا ہے. اس کو برداشت نہیں ہوا, بولا کہ تم چپ رہو, تمہارے لیے زیادہ ہم کو نماز نہیں پڑھنا ہوگا, صرف 2 نفل پڑھیں گے نا, تمہارا کام تمام ہو جائے گا. 2 ہی نفل کا ضرورت ہو تم. میرے بچوں نمازوں کی پابندی کرو, آؤ ذہن کو حاضر کرو. یہ مدرسہ ہے, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے, مسجد نبوی کی بنیاد رکھی, تو مسجد نبوی کی ایک کونے میں مدرسہ کھولا. اور جانتے ہیں پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے, حضرت عمر بن خطاب تھے, حضرت عثمان غنی تھے, حضرت علی تھے, حضرت طلحہ تھے, حضرت زبیر تھے, حضرت سعید تھے, حضرت سعد تھے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. قربان جاؤ, پڑھنے والے صحابہ کرام تھے, پڑھانے والے رسول اللہ تھے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, عظمت صحابہ. اللہ, قرآن پڑھاتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے. قربان جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درس دیتے تھے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے, مدرسہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, قربان جی اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما دے, آمین بولو الحمدللہ. وہ ہستی اب بھی موجود ہے, بہت بڑے ہم لوگوں کے جماعت کے اکابرین میں سے بہت بڑے جید عالم دین ہیں. وہ فرماتے کہ میرا بچپنا تھا, میں مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا, تو میری ماں ہمیشہ 2 روپیہ مجھے مدرسے کا خرچ دیا کرتی تھی, 2 روپے خرچ دیا کرتی تھی. تو میں ایک روز دیکھا مدرسے کے عصر کی نماز پڑھ کے جب نکلا, گیٹ پر دیکھا کہ ایک پاؤں کا ایک اپاہج جو ہے بیٹھا ہوا ہے, ایک پیر ہے ایک پیر نہیں ہے. تو میں ان کو غور سے دیکھنے لگا کہ شاید یہ بھکاری ہے, بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہے, لیکن لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے. مغرب کی اذان ہوئی, وہ چلا گیا, وہ بیچارہ وہ غریب آدمی چلا گیا, بچے لوگ مدرسے چلے گئے.
3 दिन तक यही मामला रहा। जब भी असर की नमाज पढ़ के निकलते थे वो गरीब को मदरसे की गेट पे पाते थे, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता था। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मेरी उम्र बमुश्किल 10 साल होगी, तो मैंने एक दिन फैसला किया कि इस गरीब की कोई मदद नहीं कर रहा है, एक पैर का मजबूर आदमी है, मदरसे के गेट पे बैठा है, तो मैं इंशाअल्लाह कल मैं अपनी माँ से 2 रुपए ज़्यादा मांगूंगा और लाकर इस गरीब की मैं मदद कर दूंगा। और जब मदरसा आने लगे पढ़ने के लिए तो माँ ने आंचल से 2 रुपए का नोट निकाल के दिया कि बेटा ये मैं तेरे मदरसे का खर्च। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरी प्यारी माँ, मुझे आज 4 रुपए चाहिए, 2 रुपए ज़्यादा चाहिए। तो माँ कहती है कि बेटा तुझे पता भी है तेरी माँ ये 2 रुपये का कितना मुश्किल से मैं इंतज़ाम करती हूँ, फिर ये 2 रुपया एक्स्ट्रा लेकर ज़्यादा लेकर क्या करेगा। तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का फरमाते हैं, ए अम्मी जान, मैं अपने मदरसे के दरवाजे पे 3 दिन से देखता हूँ एक मजबूर वो लाचार आदमी, एक पैर का आदमी बैठा हुआ रहता है, लोग आते जाते रहते हैं लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता है। अम्मी जान, मैंने कल ही फैसला किया था कि 2 रुपये आपसे मैं ज़्यादा लाऊंगा और इस गरीब की मदद कर दूंगा। कुर्बान जाइए, इधर आप फरमा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, उधर माँ के आंखों से आंसू जारी है। माँ अपने आंसुओं को पूछती है, सीने से अपने लाल को लगाती है और कहती है कि बेटा तू चिंता ना कर सज्जाद, तेरी माँ के पास तो हकीकत में पैसा नहीं है, लेकिन बेटा गम ना कर, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन कब काम आए, मेरे हाथों में ये चांदी के कंगन किस दिन काम आएंगे। बेटा ये चांदी के कंगन ले, अपने उस्ताद को लेना, बाजार जाना, बेच देना और जितनी रकम मिले, जितना पैसा मिले उस गरीब की मदद कर दे। तो आपने फरमाया कि मैंने अपनी माँ के कंगन को बेचकर जो पैसा मिला अपने पॉकेट में रखा, मैं इंतजार कर रहा था कि कब असर का वक्त हो, नमाज पढ़े, मैं जब मदरसे से बाहर निकलूं तो उस गरीब की मैं मदद कर दूं। तो वक्त भी आया जब मदरसे के बाहर निकले, असर के वक्त में देखा वो आदमी बैठा हुआ है, बड़ी खुश हुए, अपने पॉकेट में हाथ दिया, जितना पैसा था ये निकाल कर सामने पेश कर दिया। ओ बाबा, वो मजबूर आदमी कभी पैसे को देखता था, कभी इस मेहमान रसूल के चेहरे को देखता था, कभी पैसे को देखता था, कभी इस नन्हा सा फूल के चेहरे को देखता था। ये बच्चा हैरत में है, बच्चा कहता है बाबा ये पैसा आप ही के लिए है, मैंने आपके लिए इंतजाम किया है, मैंने अपनी माँ से मांगा है, आप इसे ले लो। तो बाबा रोते हुए कहता है कि बेटा मैं कोई भिखारी नहीं, मैं भीख मांगने के लिए इस दरवाजे मदरसे के दरवाजे पे नहीं बैठा। तो फिर बाबा आप किस लिए बैठे हो। तो बाबा कहता है कि बेटा सुनो, मैंने उलमा से सुना है कि मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मैंने उलमा से सुना है कि अल्लाह के रसूल का घर मदरसा है, और तुम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे हो तुम लोग मेहमान रसूल हो। हशर का मैदान होगा, अगर अल्लाह के रसूल ने पूछ लिया कि दुनिया में मेरे घर में पढ़ने वाले मेहमान रसूल की तुमने खिदमत करी कि नहीं करी, तो बेटा मैं ठहरा गरीब आदमी, एक पैर का मैं मजबूर हूँ, बेटा मैं एक पैर से रिक्शा चलाकर अपने अहल वयाल की परवरिश करता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि तुम लोगों को दावत करके एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतने पैसे नहीं है कि तेरे लिए मैं बाजार से कपड़ा खरीद कर तुझे पहना सकूं। बेटा मैंने अपनी जिंदगी के दिन के 1 घंटा कीमती निकाल कर इस मदरसे के दरवाजे पे इस नीयत से बैठता हूं कि तुम लोग आओ जाओ, तुम लोगों के चेहरे का दीदार कर लो। हशर के मैदान में अल्लाह के रसूल ने अगर पूछ लिया तो हम कह देंगे या रसूल अल्लाह, खिला तो नहीं सके, पहना तो नहीं सके, लेकिन अपना 1 घंटा कीमती वक्त निकाल कर आपके मेहमानों का चेहरे का मैंने दीदार कर लिया। हाँ मेरे भाइयों, अगर हमारे अकाबिरीन को पता चला मदरसा दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ नदवा यूनिवर्सिटी में, कुर्बान जाए वो लोग खरामा तशरीफ़ लाए और उस गरीब को अपने सीने से लगाया, अपने पास ले गए, मसनद पे बिठाया। तो इसलिए मदरसे का मकाम है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा मेहमान रसूल है, और ये वो ज़ात है, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा वो है। अल्लाह तौफीक दे तो इनकी दुआएं लो, अल्लाह तौफीक दे तो इनकी मेहमान नवाजी कर लेना, अल्लाह तौफीक दे, इसलिए कि ये वो बच्चे हैं अगर दुआ के लिए हाथ फैला दो तो ज़मीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके, कोई पर्दा नहीं।
جو ان بچوں کی دعاؤں کو روک سکے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب راستے میں قدم رکھتا ہے تو اللہ کے معصوم فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مقام ہے. ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا. کتنے لے کر جائے گا بھائی؟ کس کو لے کر جائے گا؟ باپ چچا تو ہے ہی ہے. باپ کا تو مقام بہت اونچا ہوگا. باپ کا مقام بڑا اونچا ہوگا. اس کے باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے معاذ جانتے ہو اس تاج کے اندر میں کتنی روشنی ہوگی؟ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی. تو اہل محشریوں پوچھیں گے اللہ کے فرشتے سے کہ بھائی یہ کون ہے؟ یہ جن کے سر پہ تاج ہے کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، کون ہیں؟ تو اللہ کے فرشتے کے جواب دیں گے نہیں یہ کوئی شہداء نہیں ہے، صدیقین کی جماعت میں سے نہیں ہے، صالحین کی جماعت میں سے نہیں ہے، کوئی انبیاء نہیں ہے، بلکہ یہ وہ باپ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میں اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بھائیو اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں، اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچے کو عالم دین بناؤ. انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے میرے بھائی بنائیں گے انشاءاللہ. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ. الحمدللہ. اچھا میرے بھائی سنو بھائی، مائک بہت اچھا ہے بیٹا، تھوڑا سا دھیان دینا اس لیے کہ بہت اہم گفتگو آ رہی ہے تو غور کرنا، ذہن کو حاضر کرنا. ایک حافظ قرآن کتنے آدمی کو لے کے جائے گا جنت میں؟ بولو بھائی ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے ہم کو. 10 آدمی کو. اور وہ کس کو؟ جنتی کو جنت میں لے کر جائے گا. نہیں سنو، علماء فرماتے ہیں حافظ قرآن کو میرا اللہ کہے گا اے حافظ قرآن جا جنت کے اندر میں داخل ہو جا. وہ حافظ قرآن جب جنت میں جانے کے لیے رستہ چلے گا تو نظر پڑے گی جہنم کی طرف. وہ لوگ کھڑے ہیں، لوگ بلک رہے ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں کہ حافظ قرآن رک جائے گا. میرا اللہ کہے گا کیوں رکے؟ کہا کہ یا اللہ یہ جہنم میں اسے دیکھ رہا ہوں، دنیا میں میرے پاس کپڑا نہیں تھا، یا اللہ انہوں نے اپنے پیسے سے مجھے کپڑا پہنایا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے میرے لیے دنیا میں کھانے کا انتظام کیا تھا، یا اللہ یہ وہ ہے جنہوں نے اپنے پیسے سے مجھے پڑھایا تھا. تو میرا اللہ کہے گا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ یا اللہ آج میں جنت میں جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے بھی جنت میں لے کر جاؤں. تو میرا رب حکم دے گا جا، تو جس کے طرف اشارہ کرے گا ہم اس کو جنت کے اندر میں داخل کر دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بتایا گیا کہ وہ حافظ قرآن ایسے آدمیوں کو 10 آدمیوں کو ان میں سے چاہے گا ہاتھوں کو پکڑے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے گا. تو میرے بھائیوں سنو، حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ چلا جا، یمن چلا جا. یمن کا حاکم بنا کر بھیج رہے ہیں. سارے مکمل سفر کا تیاری ہو چکے. اللہ کے رسول تشریف لائے کہ معاذ تیاری ہو گئی. کہا یا رسول اللہ تیاری ہو گئی. کہا کہ نکل. حضرت معاذ اپنے گھر سے نکلے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سواری پر بیٹھ جا، رکھ جا بیٹا، سواری پہ بیٹھ جا. اونٹ ہے. حضرت معاذ نے اشارہ کیا اونٹ کو بیٹھنے کا، اونٹ بیٹھ گیا. تو حضرت معاذ بیٹھ گئے اونٹ پر. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ اونٹ پر بیٹھ جاؤ. اونٹ پر بیٹھے، اونٹ کھڑا ہوا. اللہ کے رسول نے یوں مہار پکڑی اونٹ کا، قدم پیدل چل رہے ہیں، حضرت معاذ اونٹ پر بیٹھے ہیں. تو حضرت معاذ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ یہ بے ادبی ہے، آپ میرے آقا ہیں، آپ پیدل چلے میں اونٹ پر چلوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ بیٹھا رہا، میں تمہاری عزت نہیں کر رہا ہوں، تمہارے سینے میں جو اللہ کا قرآن ہے ہم اس کی عزت کر رہے ہیں. اور معاذ سنو، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. تو بتائیے جو اللہ کا دوست ہے، 4 بچوں کی دستار بندی ہے، قربان جاؤ. جو اللہ کا دوست ہے اس سے دوستی آپ کرو گے تو اللہ آپ سے دوستی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو انشاءاللہ کتنے لوگ حافظ قرآن سے دوستی کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں دعا کرے دے بول الحمدللہ. میرے بھائیو ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤ. اللہ نے دولت دیا، بہت سارے لوگ اس میں ہیں جس کا بچہ حافظ قرآن نہیں، عالم دین نہیں ہے، اب وہ عمر بھی ختم ہو گئی، اب بنا بھی نہیں سکتے ہیں. ایک عمل ہے انشاءاللہ. اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے سونا چاندی دیا ہے. ایک عمل ہے اپنے پیسے سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو. یہ غریب بچے کو حافظ قرآن بنا دو، یہ غریب بچے کو قرآن پڑھا دو. انشاءاللہ میرا اللہ اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ جس کے نام سے بھی بناؤ گے
اپنے ماں باپ کے نام پر ایک بچے کو نیت کر لوگے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اللہ بدلہ دینا شروع کر دے گا۔ اپنے ماں باپ کی سال و ثواب کی نیت کریں گے آپ، انشاءاللہ آپ کا نیت کرنا ہے، اللہ آپ کے ماں باپ کو قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اس دھرتی پر جب تک یہ مدرسہ چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا، اللہ آپ کے مرحومین مرحومات کو اس کا اجر ثواب عطا فرماتا رہے گا، پھر اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے۔ ایک بچے کو مدرسے میں حافظ بنانے کے لیے منیمم کم سے کم 2 سال کا ٹائم چاہیے، کم سے کم 2 سال۔ الحمدللہ بھائی ایک مہینہ میں ایک بچے کا خرچ مدرسے میں پڑھانے کا منیمم خرچ 500 روپیہ، بھائی کم سے کم 500 روپیہ، بھائی 500 روپیہ ایک سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 500 روپیہ مہینہ کر کے ایک سال کے کتنے ہوئے؟ 6000۔ 2 سال کے کتنے ہوئے میرے بھائی؟ 12000۔ 2000 چھٹیوں کو نکال دو میرے بھائی، کتنے بچے؟ 10,000۔ بھائی 10,000 روپے نکلے۔ اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے سونے چاندی کا مالک بنایا ہے، تو آؤ نا اپنے مال سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو، ایک بچے کو قرآن پڑھا دو، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ بچہ قرآن آپ کا پیسہ کھا کر پڑھے گا، وہ دوسرے کو پڑھائے گا، دوسرا تیسرا کو پڑھائے گا، آپ پڑھا کر مر جاؤ گے، قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، اللہ قبر میں اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ہے کوئی انشاءاللہ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے، আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব, আমি ওনার জন্য 10টি দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ। আর এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে ইনশাআল্লাহ। আমি করছি না, আমি বলছি না, আলহামদুলিল্লাহ আমি মিষ্টি কথা বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে قال ربكم ادعوني استجب لكم، میرا اللہ کہتا میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ ہزاروں کا مجمع آمین کہے گا، ہزاروں کا مجمع آپ کے لیے دعا کرے گا انشاءاللہ۔ نہ جانے اللہ کن کے توسل سے ہم سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے گا۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، ہے کوئی پہلا ایسا سخی 10,000 روپے والا؟ آ جائے مصافہ کر لے ماشاءاللہ۔ بھائی کوئی پہلا سخی ماشاءاللہ تیار ہو گیا 10,000 روپے دینے والا، ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دو اپنے ماں باپ کے نام پر۔ بھائی آ جائے بھائی مصافہ کر لیا ماشاءاللہ، آ جائیے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، علماء کرام، علماء دیوبند، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔